الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی علم سکھائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اسے قیامت تک ہر اس شخص کے برابر اجر ملے گا جس نے اس کے ذریعے سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ سوال کیا گیا ہے، کیا ہمیں اجر ملے گا کہ ہم کسی کو اذکار سکھا دیں اور سیکھنے والا کسی اور کو بھی سکھائے، اور یہ دوسرا شخص کسی تیسرے شخص کو سکھائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ انسان جس شخص کو براہ راست سکھائے اس کا اجر تو ملتا ہے، لیکن یہ جو شاگردوں کا سلسلہ ہے اس کے اجر کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو اس کے کہنے پر عمل کریں گے، اس سے ان میں سے کسی کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو کوئی کسی کو گمراہی کی دعوت دے تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس کے کہنے پر برائی کریں گے، اس سے ان میں سے کسی کے بھی گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ مسلم حدیث نمبر 2674۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بھلائی کی رہنمائی کرے تو اسے اس بھلائی پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1893۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، جو اسلام میں کوئی اچھا عمل اپناتا ہے اور اس کے بعد اس کے اپنائے ہوئے عمل کو لوگ اپناتے ہیں تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کیا گیا، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلم حدیث نمبر 1017۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں ما سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ مسلم حدیث نمبر 1631۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص کسی کو علم نافع سکھا دے تو اس کے لیے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ہوگا جو اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کی طرف سے جاری و ساری بھی رہے گا جنہوں نے اس کے ذریعے سے علم سیکھا ہوگا، یہ اجر منقطع نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امت کے اجر جتنا اجر ملے گا۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یقیناً ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال اور نیکیاں، ہر مسلمان کی ہر طرح کی عبادت، سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اجر اس کے علاوہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی نیکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی تعداد کے مطابق بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کا ادراک عقل کے لیے ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علماء کرام ہدایت کا راستہ بتلانے والے اور رہنمائی کرنے والے سب کو قیامت کے دن تک اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اس کے استاد کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے۔ اس کے استاد یعنی دادا استاد کے لیے 2 گنا، پردادا استاد کے لیے 4 گنا، اس سے اوپر 8 گنا۔ تو اسی طرح اجر کو ہر مرحلے میں ضربیں لگتی جائیں گی، اور یہ اجر ان کے ذاتی اجر و ثواب سے الگ ہوگا، یہاں تک کہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تعلیم و تعلم کی 10 نسلیں فرض کی جائیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 1024 نیکیاں ہوں گی، اور اگر 10ویں نسل کے بعد 11ویں نسل شروع ہو جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2048 نیکیاں ملیں گی۔ تو معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا، یعنی ایک نسل بڑھنے سے سابقہ حساب کو 2 گنا کر دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس وقت ہے جب صرف ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہدایت پائی ہو، اور اگر ہدایت پانے والے صحابہ اکرام، تابعین اور مسلمانوں کی تعداد ہی بہت بڑی ہو تو معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ہر صحابی کے عمل کی وجہ سے جس نے بھی عمل کیا، قیامت تک ان سب کے اجر کے برابر اجر ہر صحابی کو ملے گا، اور جتنا بھی اجر تمام صحابہ اکرام کو ملے گا اتنا ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سلف کا رتبہ خلف پر کتنا بڑا ہے، اور جس وقت خلف زیادہ ہوتے جائیں گے سلف کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھ جائے اور اسے کچھ کرنے کی توفیق بھی ملے تو وہ تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے، علم کی نشر و اشاعت پر خوب ترغیب دلائے تاکہ زندگی ہی میں اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اضافہ جاری رہے۔ بدعات ایجاد کرنے سے رکے، کسی پر ظلم مت ڈھائے اور ظالمانہ تاوان وصول مت کرے،
کیونکہ اس طرح اس کی برائیاں بھی مذکورہ طریقے سے اس وقت تک بڑھیں گی جب تک اس برائی پر عمل جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیر کی رہنمائی کرنے والے کی سعادت واضح ہوتی ہے اور برائی کی طرف ابھارنے کی بدبختی عیاں ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری امت کے ہر عمل کا اجر لکھا جاتا ہے، چنانچہ ہم کوئی بھی نفل یا فرض عمل کریں تو اس کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضرور لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں وہ عمل سکھایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین از ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258۔ چنانچہ آپ کسی کو کوئی ذکر سکھائیں تو قیامت تک آپ کے لیے ان تمام لوگوں کے اجر جیسا اجر ہوگا جو آپ کے شاگردوں سے سیکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 225632۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔